بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انسان اس کی آرزو بھی کرتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اس خواہش کا بار بار اظہار بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ اور جتنے نیک لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ان سب کی آرزو بھی یہی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے عبادتیں بھی کی، ریاضتیں بھی کی، مشکلات بھی برداشت کی، مشقتیں بھی اٹھائی۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ابھی ہم لوگ قربانی کے عمل سے فارغ ہوئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو چند چیزوں میں آزمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انتہائی جلیل القدر نبی ہیں، جن کی پشت سے، جن کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں۔ خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چند چیزوں میں انہیں آزمایا اور وہ آزمائش میں کامیاب بھی ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ چند چیزوں میں ہم نے انہیں آزمایا ہے اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلے۔ جب آزمائش مکمل ہوئی اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آزمائش میں کامیابی کا جو انعام ذکر کیا وہ یہ ذکر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں انسانیت کا، یعنی فرمایا کہ ہم ایمان والوں کا، جاعلک للناس، کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بناتے ہیں، جاعلک للناس اماما۔ تو ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش جب انسان کے اوپر آتی ہے اور آزمائش پر آدمی جب صبر کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، شکوہ نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے اور اس آزمائش کو من جانب اللہ سمجھ کر اس پر پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو پھر اس پر اللہ کا انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں کھرے کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں، سچے جھوٹے الگ ہو جاتے ہیں، فرمانبردار اور نافرمان الگ ہو جاتے ہیں۔ امتحان میں جو کھرا اترے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو حالات لے آئے تھے وہ کئی حالات تھے، ایک حالت نہیں تھی، ایک آزمائش نہیں تھی، کئی آزمائشوں سے آپ کو گزارا گیا۔ ہر آزمائش پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے اور اس کو من جانب اللہ سمجھ کر اس کو برداشت کیا اور اس پر صبر کیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا تھا، صرف ایک جھونکا دینا تھا تاکہ وہ آگ کے درمیان میں پہنچ جائیں۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا جو ان کا اپنا کہلاتا، جو ان کی تائید میں آواز لگا سکے، ان لوگوں سے پوچھ سکے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، کوئی ایک آدمی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، بار بار یہ دعا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ ہے کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ہم اللہ سے مانگ تو رہے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ کے سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں جو جو فیصلے کیے ہیں، کیا ہم ان فیصلوں پر راضی ہیں؟ خوش دلی کے ساتھ، بصمیم قلب اس کو ہم نے قبول کیا کہ میرا رب کا میرے حق میں یہی فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے
کہ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ پردے کے پیچھے سے حضرت رابعہ بصریہ نے سفیان ثوری کو مخاطب کر کے کہا بس کرو، بولے یہ جملے بولنا ختم کرو، بس کرو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ رب کو راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اسے راضی ہونے میں تو دیر نہیں لگتی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم اپنے رب کے فیصلوں سے راضی ہیں؟ آج ہم اپنی طبیعت کے موافق حالات ہو تو اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن حالات اگر طبیعت کے موافق نہ ہو، ہماری چاہت کے مطابق نہ ہو، ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، تو پھر آدمی اپنی تقدیر کو کوسنے لگ جاتا ہے۔ آدمی وقت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اپنی قسمت پر نالا رہتا ہے، شکوہ کرتا ہے اپنی قسمت کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے ہم خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسے بنایا ہے اس پر ہم راضی ہوں، اللہ ہمیں جو کھلا رہا ہے اس پر راضی ہوں، اللہ ہمیں جو پہنا رہا ہے اس پر راضی ہو، اللہ ہمیں جس مکان میں رکھا ہے اس پر ہم راضی ہو، اللہ نے ہماری جو مشغولیت اور مصروفیت طے کی ہے اس پر ہم راضی ہو، اللہ نے جو آمدنی ہمارے لیے طے کی ہے آدمی اس پر راضی ہو، اس پر آدمی خوشی کا اظہار کرے کہ میرا رب مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور میں اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ان کی جو آزمائش ہوئی تھی کہ سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، صرف زخم ہی نہیں تھا، اس کے اندر اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو داخل کیا جس کو ہم کیڑے کہتے ہیں۔ وہ جسم سے کیڑے نکل کر جب نیچے رینگتے ہوئے نیچے چلے جاتے تو حضرت ایوب علیہ السلام اسے اٹھا کر پھر ڈال دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ جگہ طے کی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ایمان والے کی معراج یہ ہے کہ اس کے اوپر آنے والے حالات کا دوش کسی اور کو نہ دے، الزام۔ کبھی اولاد ماں باپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے تو کبھی ماں باپ اولاد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی شوہر بیوی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کبھی بھائی بھائی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کبھی انسان حالات کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ لیکن فیصلے تو اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ داؤد، ایک ارادہ تم کرتے ہو، ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ایک تمہارا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ میرے ارادے سے ملتا جلتا ہے تب تو تم کامیاب ہے،
تب تو تم کامیاب ہے. ایک تمہاری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے. اگر تم نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر میری مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا تو تمہارا تو بیڑا پار ہے. لیکن اگر تمہاری مرضی میری مرضی سے الگ ہو تو فرمایا کہ جس چیز کی خواہش تم کر رہے ہو اس کام میں میں تمہیں زندگی بھر تھکاؤں گا. اس خواہش کو پورا کرنے میں تمہیں میں زندگی بھر تھکاؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہی ہوگا جو میں نے ارادہ کیا ہے. جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ ہوگا، تمہارے ارادے نہیں چلیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آدمی اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لے اور یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے اور میرا رب مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر آدمی پر آنے والی مشقتوں کا بوجھ انسانی ذہن پر نہیں ہوتا اور اس کو سہ لینا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، بلکہ انسان اسے خوشی خوشی قبول کرتا ہے. اور یہ سوچ کر کہ میں ایک امتحان کے دور سے گزر رہا ہوں اور میرا رب مجھے آزما رہا ہے. حضرت لقمان علیہ رضوان ایک باغ میں کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے باغ کا مالک آیا. اس نے کہا کہ لقمان ککڑی لاؤ. تو حضرت لقمان علیہ رضوان ککڑی لے کر مالک کے پاس پہنچے. اس نے اسے کاٹ کر خود بھی کھاتا، حضرت لقمان کو بھی دیتا. جب وہ ختم ہو گیا تو کہا کہ لقمان دوسرا لے آؤ. تو حضرت لقمان جا کر دوسرا لے آئے. پتہ نہیں مالک کو کیا سوجی، اب کی بار اس نے ایک شاخ بھی اس کا نہیں کھایا، کاٹتا گیا، حضرت لقمان کو دیتا گیا. حضرت لقمان اسے کھا رہے ہیں. درمیان میں کیا خیال آیا پتہ نہیں، ایک شاخ اس نے اپنے منہ میں رکھا. رکھتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا. وہ انتہائی کڑوا تھا اور کڑواہٹ کی وجہ سے اسے قے ہو گئی. تو اس نے حضرت لقمان سے کہا کہ لقمان کیسے کھا رہے ہو اتنی کڑوی ککڑی؟ یہ ککڑی تو اتنی کڑوی ہے، تم اسے کیسے کھا رہے ہو؟ تو حضرت لقمان نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سنیے. حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، ان ہاتھوں سے نہ جانے میں، آپ کے ان ہاتھوں سے نہ جانے میں کتنی میٹھی ککڑیاں کھایا ہوں اور کیا کیا نعمتیں میں نے آپ کے ہاتھ سے کھائی ہے. اگر آج آپ کے انہی ہاتھوں سے ایک کڑوی ککڑی مجھے دی گئی ہو اور میں اسے تھوک دوں تو کیا یہ ناشکری نہیں ہوگی کہ میٹھا تو میں نے آپ کے ہاتھوں کا کھا لیا اور کڑوا آپ کے ہاتھوں کا تھوک دیا؟ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر اللہ کی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے فرمایا اگر تم گننا چاہو گن بھی نہیں پاؤ گے. اتنے انعامات اور احسانات میرے تمہارے اوپر ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ اگر تم ساری زندگی اسے گننا چاہو تو گن بھی نہیں پاؤ گے. میں نے اتنے احسانات تمہارے اوپر کر رکھے. اور یہی رب کی جانب سے کچھ حالات ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری طبیعت کے خلاف، ہماری خواہش کے خلاف، ہماری آرزو کے خلاف، ہماری تمنا کے خلاف، ہمارے پلان کے خلاف، ہمارے منصوبوں کے خلاف اگر کوئی حالات ہم پر آ جائے تو فوراً ہم اللہ کی ناشکری پہ اتر آتے ہیں اور فوراً ہماری زبان پر یہ جملے بھی آ جاتے ہیں
کیا اللہ کو میرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھتی ہوں، ہم تو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ سب کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں آزمائے نا؟ میرے بھائیوں، آدمی کی آزمائش نعمتوں میں نہیں ہوتی، آزمائش تو آدمی کی مصیبتوں میں ہوتی ہے۔ جب دولت ہو ساتھ میں اور مال ہو ہمارے پاس تو دوست سچے ہیں یا جھوٹے ہیں نہیں پہچانے جاتے، رشتہ داروں کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے نہیں پہچان سکتے۔ جب پیسہ کھسکنے لگ جائے، جب جیب خالی ہو جائے، جب خزانے میں کچھ باقی نہ رہے، اب پتا چلتا ہے کہ جو رشتہ دار دوڑے دوڑے گھر کو آتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ آپ کی یاد آ رہی تھی، تو اب پیسے جانے کے بعد پتا چلے گا کہ کس کو ہماری کتنی یاد آتی ہے۔ دوستوں کو روز ملنے کے لیے پہلے دل کرتا تھا، اب کتنا دل کرے گا اب پتا چلے گا جب جیب خالی ہو۔ حالات بہتر ہوں تو پتا نہیں چلتا واقعی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، جب حالات خراب ہوں گے، صحت بگڑے گی، پیسہ کم ہوگا، دولت ختم ہوگی، دکان پر کاروبار کم ہوگا، اب پتا چلے گا اللہ کا ناشکرا ہے یا اللہ کا شکر گزار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن میں اللہ نے جو بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں دو باتیں بیان فرمائی۔ یہ فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، ایک طرفہ اعلان نہیں ہوا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے ایک طرفہ اعلان نہیں کیا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے نا، دوستی دو طرفہ نبھائی جاتی ہے، تعلقات دو طرفہ نبھائے جاتے ہیں، تبھی تو تعلقات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ جن حالات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں گزری ہیں وہ سب ہم بار بار سن چکے ہیں، 50 بار سن چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صرف یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، مجھ سے راضی ہو جائیے ضرور کیجئے، لیکن یہ ایک طرفہ بات ہوگی۔ دو طرفہ بات کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائیں، کہ ہم جن حالات میں بھی ہوں، جن کیفیات سے بھی گزر رہے ہوں، اس کیفیت کا نام چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے آرام ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے راحت ہو، چاہے پریشانی ہو، آدمی دونوں حالتوں میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہے۔ آدمی یہ سوچے کہ میرے حق میں میرے رب کا یہ فیصلہ ہے اور میرا رب مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، اور بصمیم قلب اسے آدمی قبول کرے اور خوش دلی کے ساتھ اسے مان لے کہ یہ میرا رب مجھے اس حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے۔
اور جس حال میں رکھا گیا، چاہے وہ راحت ہو، پریشانی ہو، آرام ہو، بے قراری ہو، ترقی ہو یا زوال ہو، عروج ہو یا پھر زوال ہو، اس حال میں آدمی جب راضی ہو جائے تو اب قرآن کا اعلان سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، جس حال میں نے تمہیں رکھا ہے اس پر شکر گزار بنو، اس پر شکر ادا کرو کہ میں تو اس حال میں ہوں، مجھ سے زیادہ برے حال میں کوئی اور ہے۔ میں تو بیمار ہو کر علاج گھر پہ رہ کے کرا رہا ہوں، کچھ تو دواخانوں میں شریک ہے۔ میں تو اپنے پیسے کی کمائی کھا رہا ہوں، کچھ تو بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دال چاول کھا رہا ہوں، یہی دال چاول اللہ کسی کو فٹ پاتھ پر بٹھا کر لوگوں کے دروازوں پر منگوا کر کھلا رہا ہے۔ اللہ کو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جس حال میں رکھا ہوا ہوں، جس حال میں نے رکھا ہے، اس کا شکر کرو پہلے۔ لئن شکرتم، اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی پریشانی، اس سے بڑی بیماری بھی آ سکتی تھی۔ آدمی یہ سوچے اس سے بڑی بیماری آتی تھی تو کیا کر سکتا تھا، اس سے بڑی پریشانی آتی تو کیا کر سکتا تھا، اس سے زیادہ مصیبت آتی تو کیا کر سکتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا چھوٹی مصیبت آئی ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہے، اب آدمی کے دل سے شکر کے جذبے نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، پریزنٹ پہ پہلے شکر گزار بن جاؤ، ابھی جس حال میں تم ہو اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لازیدنکم، تو پھر میں تمہیں مزید دوں گا۔ مزید کے لیے شرط ہے، یہ بات اچھا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مزید کے لیے شرط ہے کہ آدمی اپنے پریزنٹ حالات کے اوپر راضی رہے اور سمجھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بارے میں اور میں اس پر راضی ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا کہ شکر گزار بنو تو میں مزید عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، سارا جسم اچھا ہے، صرف ایک انگلی میں تکلیف ہے، سارا جسم اچھا ہے، صرف آنکھ میں تکلیف ہے، سارا جسم اچھا ہے، صرف کان میں تکلیف ہے، اب شکوہ کرتے پھر رہے ہیں ہم لوگ۔ باقی چیزیں سلامت ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے، باقی چیزیں سلامت ہے، اس کا کوئی شکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، بولے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آدمی کا اپنا مزاج یہ بنا لینا چاہیے کہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، آدمی یہ سمجھے کہ یہ حالات من جانب اللہ ہے۔ تمام احتیاط کے باوجود، تمام جتن کرنے کے باوجود، پوری پلاننگ کرنے کے باوجود، پورا منصوبہ بنانے کے باوجود، اگر حالات خلاف طبیعت آ گئے، پلان کچھ تھا، ہوا کچھ، حالانکہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم نے ایسی پلاننگ کی، لیکن حالات وہ آ گئے جو ہم نہیں چاہتے تھے پلاننگ کے باوجود، تو پھر آدمی یہ سمجھے کہ اب میری اس میں آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو
وہاں پہچانا جہاں اس نے میرے ارادے توڑ دیے، میرے عزائم توڑ دیے، میرے منصوبے خاک میں مل گئے، میرے پلان ناکام ہو گئے، میں نے وہاں اپنے رب کو پہچانا۔ کوئی تو طاقت ہے جو میرے منصوبوں کو ناکام بناتی ہے، میرے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، 100 جتن کے باوجود وہ ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا، تو یہ کرنے والی کوئی تو ذات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اللہ سے راضی بھی رہنا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے۔ اللہ سے راضی رہنا کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا ہے۔ جو فیصلے اس نے ہمارے حق میں، ہمارے گھر کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، ہمارے کاروباروں کے حق میں کیا ہے، اس پر آدمی راضی رہے۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ نے جو فرمایا، اللہ راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، بندہ راضی ہونے میں بہت دیر لگتی ہے۔ اللہ تو 2 گرم آنسو بہا کر اس کے سامنے معافی چاہ لینے سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بندے کی حرص اور اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سونے کا ایک جنگل مل جائے تب بھی دوسرے جنگل کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ انسان کی حرص کبھی نہیں مٹتی، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، اور جب اللہ کے فیصلے آئے تو سمجھیں کہ یہ میری آزمائش ہے اور میرا رب اس میں مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے ان حالات کے ختم ہونے کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے کیا؟ نہیں، ضرور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ وہ بھی تیری نعمت ہے، یہ بھی تیری نعمت ہے، وہ بھی تیرا فیصلہ تھا، یہ بھی تیرا فیصلہ ہے، لیکن اے اللہ تیری اس رحمت کی برداشت میرے اندر نہیں ہے، اے اللہ وہ پرانی والی دے دیجئے، یہ نئی والی لے لیجئے، اس کا تحمل میرے اندر نہیں، اس کی برداشت میرے اندر نہیں، میں کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں، میرے اندر اس کا تحمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔